اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لو ناظرین، آج کافی سارے دوستوں کے سوالات جوابات کے بعد دوستوں کی خواہش تھی کہ ایس چیز پر ویڈیو بنائیں کہ جس سے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں فیل کیوں ہوتے ہیں، ریزن آف فیلئرس. تو آج ہم بات کریں گے کہ اس انڈسٹری میں لوگ جو فیل ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پوائنٹ آج ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ اگر اس چیزوں سے بچ گئے، اگر ہمیں بیفور ٹائم ایسے پتہ چلتا، ہم آج ہماری کامیابی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے اس کا ایک دنیا کی جدید ترین ایک بزنس ہے، اور اس میں دیکھا گیا ہے، اگر آپ میری بھی لائف سٹائل کو جب مجھے آپ اسٹڈی کریں گے کسی بھی ریفرنس سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے یہ جو اپنے زندگی کے ٹائم نیٹ ورک انڈسٹری میں لگایا، اس سے پہلے اور آج کے حالات تو واقعات میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اتنا بڑے پاکستان نہیں ہے، چکوال ایک فیمس جگہ ہے جہاں سے کسی بندے سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ اس شخص کے پہلے میں اور آج کی لائف میں کیا فرق آیا. تو آج جب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں. جو ہمارے ٹوٹل پوائنٹ ہوں گے اس میں 12 پوائنٹوں میں ہم ڈسکس کریں گے. میری جب بھی آپ ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس کوئی نوٹ پیڈ یا ڈائری وغیرہ رکھ لیا کریں. یہ جب چیزیں ہم لکھیں گے تو آپ کو زندگی میں کام آئیں گی. میں نے اس انڈسٹری میں آئے ہوئے کوئی 23 سے زیادہ ڈائریز ایسی ہیں جس کے اوپر لکھ کر ٹریننگ سیشن، چاہے تو پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر 26 کنٹری میں پاکستان سے باہر جا چکا ہوں. تو جہاں بھی ٹریننگ لینے کا یا دینے کا موقع آتا ہے تو میں ضرور رائٹ ڈاؤن کرتا ہوں. رائٹ ڈاؤن چیزیں کیوں انسان کو یاد رہتی ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں، اپنی ہیبٹ بنائیں کہ رائٹ ڈاؤن کیا کریں. کچھ ہمارے اس انڈسٹری میں لوگ لکھنا سمجھیں کہ ہم کیوں لکھیں نا، ہمارے چودھری ہیں، ملک ہیں، مرزا ہیں، تو ہم لکھنا اچھا نہیں لگے گا، لوگ کیا کہیں گے اب دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا نا. تو آپ جتنے مرضی کامیاب ہوں میرے بھائی، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے کامیابی سے آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائری پینسل کو اٹھا لیں. کل اٹھانی ہے تو بہتر آج اٹھا لیں، یہ آپ کے کام آئے گی. جو پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کاروبار میں سنجیدگی سے کام نہیں کرتے. وہ بائی چانس آ جاتے ہیں یا تو اس انڈسٹری میں، یا کسی شخص کے کہنے پہ آ جاتے ہیں اس کو اوبلائج کرنے کے لیے. وہ بائی چانس آتے ہیں، بائی چوائس نہیں آتے. اگر آپ لوگ بائی چوائس آئے ہیں تو آپ کو مبارکباد، آپ لوگ ٹو مچ لکی ہیں، بہت زیادہ لکی ہیں کہ آپ نے بائی چوائس اس انڈسٹری کو جوائن کیا. اگر کسی وجہ سے آپ بائی چانس بھی آ گئے تو پھر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی اس کو بائی چانس سے بائی چوائس میں بدل لیں. تو اس کاروبار کو سنجیدگی سے کرنا شروع کریں. سنجیدگی اور غیر سنجیدگی دنیا کے کسی شعبے میں بھی کامیابی کی وہ ایک سٹیپس ہے کہ سنجیدہ شخص ہی اپنے کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے اور غیر سنجیدہ کامیاب نہیں ہوتا. سیکنڈ نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ آتا ہے وہ شک کرتے رہتے ہیں. تو شک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی بلڈنگوں کو ہلا کر دیتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی شک نہیں کرنا. اگر شک آپ کو جس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس شک کو لے کر اس انڈسٹری میں آپ آگے سفر نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ آپ اپنے ایل او ایس کے ساتھ بیٹھیں. ایل او ایس میں کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پہلے بھی. ایل او ایس کہتے ہیں لائن آف اسپانسرس. جس نے آپ کو اسپانسر کیا اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے کسی قسم کی اچچاہٹ محسوس نہ کریں کہ میں یہ بات پوچھوں گا یا پوچھوں گی تو یہ میرے سر کیا کہیں گے، میرے سینئرس کیا کہیں گے، میرے ایل او ایس کیا کہیں گے نا. اس کے چاہ گیا جو بندہ وہ ڈوب گیا، اور جو بول گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ نے شک کرنے کے بجائے اس کو بولیں اور اپنے شک دور کریں. ایسے ہی تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے وقت. اس انڈسٹری میں جو لوگ آتے ہیں وہ وقت نہیں دیتے. اچھا، وقت کیسے دینا ہے؟ یہاں ہارڈ ورک نہیں ہے، ہارڈ ورک نہیں ہے، یہاں سمارٹ ورک ہے. وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اکیڈمی بنی ہوئی ہے وہاں پہنچیں. جو آپ کی آن لائن کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو جوائن کریں. اور یہاں ٹائم نہ دینے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آن لائن اس کو آن کرتے ہیں اور باقی کاموں میں، غیر ضروری کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں.
اور اس کا فوکس نہیں کرتے سینئر کو دکھانے کے لیے ہم نے آن آؤ گے جی سسٹم میں، تو غیر سنجیدگی میں ظاہر ہوگا. تو غیر سنجیدہ آدمی میں پہلے بتا چکا ہوں کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے چاہے تو آن لائن چاہے تو آف لائن دونوں صورتوں میں ٹائم دینا ہے، اور جو اس ادارے کے متعلقہ پروڈکٹ ہیں، جو اس متعلقہ ادارے کا لٹریچر ہے، جو اس متعلقہ ادارے کی پریزنٹیشن ہے PPT، اس کو سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. اس میں کسی قسم کی رکاوٹ آئے تو آپ کو لائن آف اسپانسر آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے آپ کی سنجیدگی اور آپ کا ٹائم دینا یہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. چوتھے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا اس انڈسٹری میں، وہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دن کا چراغ آ گیا ہمارے ہاتھ میں، تو ہم نے آج جوائن کیا تو ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے نا. تو یاد رکھیں گے جو چیز جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی جاتی ہے. جو پروسیس سے آتی ہے، پراپر ورکنگ سے آتی ہے، وہ کبھی جاتی نہیں ہے، آسانی سے نہیں جاتی نا. تو ہمیں جلدی امیروں والا یہ لاٹری سسٹم ایسا نہیں ہے، جتنا انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا اچھا سیکھیں گے اور جتنا اچھا سکھائیں گے اتنے آپ کو کامیابی ملے گی. اب اگر آپ نے ایک بندے کو سکھایا تو اس کا رزلٹ دوسرے آپ کے دوست نے جس نے آپ کے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا اس نے 5 بندوں کو سکھا دیا، تو یقیناً بڑی اچیومنٹ کس کو ملے گی؟ ایک والے کو یا 5 والے کو؟ 5 والے کو ملے گی. تو ہمارا آپ کا کام یہ ہے جلدی ترقی کرنے کا ایک ہی گر ہے کہ زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، ایمانداری سے بات کرنی ہے، سچائی سے بات کرنی ہے. جو ادارے نے سسٹم کے رولز بتا دیے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی امیر ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے شارٹ کٹ ادھورا علم، پہلے تو ادھورا علم لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھوری ٹریننگ لیتے ہیں اور ادھوری باتیں کر کے لوگوں کو جوائن کرتے ہیں. تو ادھورا علم آپ نے نہیں لینا، پراپر اس کو سمجھنا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو سمجھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سمجھانا ہے. یہ کام جو ہے یہ صبر والا کام ہے اور ٹائم گیونگ کام ہے. جتنا ٹائم آپ اس کو دیں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے. اور کوشش کریں کہ اس انڈسٹری میں آپ آ گئے ہیں، چاہے بائی چارج آئے یا بائی چانس آئے، 3 سے 4 گھنٹے اس کو دیں. اگر 3 سے 4 گھنٹے آپ دیں گے تو آپ انبلیویبل رزلٹ اس سے لے سکتے ہیں اور آپ ناکامی والے لوگوں سے نکل کر کامیابی والے لوگوں میں آ سکتے ہیں. 5ویں وجہ جو ناکام ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اکیڈمیوں میں آپ کے ٹریننگ سینٹرز میں آ جاتے ہیں لیکن فزیکلی موجود ہوتے ہیں، ادھر سینئرز بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو سینئرز کے الفاظوں کی طرف، سینئرز کے سٹائل کی طرف، سینئرز کی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ یا تو موبائل سے لگے رہتے ہیں یا فزیکلی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مینٹلی کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ کا فزیکلی اور مینٹلی اس موجودہ جگہ پہ ہونا اور اس کے اندر انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے. نمبر 6 پہ جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ پریزنٹیشن کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. اور اس سے جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کمپنی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ لوگوں تک پراپر پہنچا نہیں سکتے، اور ساتھ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کا نالج بھی نہیں ادھورا ہوتا ان کے پاس، اور اس کا جو انکم مارکیٹنگ پلان جسے کہتے ہیں نا، مارکیٹنگ پلان پبلک کو پراپر سمجھا نہیں سکتے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی نہیں ہوتی. ساتھوں جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ویژن نہیں رکھتے، ان کا دور اندیشی نہیں ہوتی نا. وہ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے نا. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اس سسٹم میں آتے ہیں نا تو اس میں ارلی اسٹیج پہ آپ کو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، آگے جا کے زیادہ ملتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کا رینک امپروو ہوگا، جیسے جیسے آپ کا نیٹ ورک بڑھے گا، جیسے جیسے آپ کا نیٹ ورک امپاور ہوگا، جیسے جیسے آپ کا نیٹ ورک ڈپلیکیٹ ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ کی آمدن بڑھتی جائے گی. تو آپ ویٹ کریں اور اپنے وقت کا انتظار کریں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں کہ آنے والے وقتوں میں ہم سے کیا فائدہ ہوتا ہے. کہ ہم گندم بوئیں گے اور 5-6 مہینے بعد وہ ہمارے گھر آ جائے گی نا. یہ فوری رزلٹ چاہتے ہیں نا، تو یہ بڑے آدمی نہیں بنتے. اب دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ پودا لگاتا ہے، کہتا ہے میں باغ لگاؤں گا نا، تو باغ لگاتا ہے 50 سال تک اس کی جو نسلیں نا اس کا فصل کھاتی رہتی ہے نا. تو وہ دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، انہیں محنت ایک دفعہ کرنی ہے دونوں چیزوں پہ نا. لیکن ایک 6 مہینے بعد کٹائی ہوگی، فصل گھر آ گئی ختم ہو گئی، اور ایک جو باغ بن گیا تو سدا باغ اس کا کام ہوتا ہے نا. تو یہ نیٹ ورک انڈسٹری جو ہے یہ باغ والا کام دیتی ہے آپ کو. تو آپ نے شروع میں محنت کر لی، اس کے بعد آپ کا کام باغ چل رہا ہے،
موسم بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، اور آپ کے منتھلی جو آپ کے ماہانہ جو ہے آپ کے سالانہ بیس پہ جو فیصلہ ہوا رہے گا، اور آپ بڑے سے بڑے آدمی بنتے جائیں گے. تو جو پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ ہم نے سیکھنا شروع کرنا ہے. سیکھیں گے نہیں تو آپ ایک کامیاب نہیں ہوں گے. تو میں پھر آپ کو باتوں میں بات آ چکا ہوں کہ وحد کام آپ ڈائری پر سن لیں، ہر ٹریننگ کو سنیں، سیکھیں اور سننے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں آپ کامیاب ہوں. اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. نیٹ ورک ریسرچ کہتی ہے کہ آپ اپنی ڈریسنگ اچھی کریں، آپ اپنے اندر الفاظ کی سلیکشن اچھی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. تو چینج ہونا پڑے گا. اگر تبدیل نہیں ہوگے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. جس طریقے سے مطلب بڑی مشہور مثالیں آج کل چل رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو نوکیا والے نے چینج نہیں کیا تو پیچھے رہ گئے، سیمسنگ آگے چلا گیا. چینج وقت کی ضرورت ہے. ٹینٹ سروس سے پہلے تھے، اس میں الگ سٹائل تھا، آج کل ٹینٹ سروس الگ ہو گئے. ٹرانسپورٹ کمپنی پہلے گاڑیاں اور سٹائل کی تھیں، اب اور سٹائل کی آتی جا رہی ہیں اور کمفرٹیبل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ دنیا چینج مانگتی ہے. پہلے وی سی آر آتا تھا، پھر سی ڈی پلیئر آئے، اب آپ کو ویڈیو موبائلوں کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کو میموری کارڈوں میں پوری 10 فلمیں لوگوں نے لوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ چینج ہو رہا ہے. تو آپ نیٹ ورک انڈسٹری میں آپ کیوں نہیں چینج ہوتے ہیں؟ تو نیٹ ورک انڈسٹری میں چینج ہوں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر نیٹ ورک انڈسٹری کو آپ چینج کرنے سے آپ نے سوری کر لیا تو جی آپ کو کامیابی دینے سے سوری کر دیں گے. تو چینج ہونے کے لیے تیار ہو. اچھا، نمبر 10 پہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریجیکشن کو فیس نہیں کرتے. کسی بندے نے انکار کر دیا تو انہوں نے دل پہ لے لیا. تو میرے بھائی اگر مثال لینی ہے تو آپ مسجد امام سے لے لیں، جو بیچارہ 5 ٹائم اذان دیتا ہے. کیا کسی بستی کے لوگ، مسلمانوں کی بستی ہیں ہمارے ہاں، تو کیا مسلمانوں کی بستی گھر بندے نماز پڑھنے جاتا ہے؟ لیکن وہ پھر بھی ریگولر اپنی اذان دیتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی بندے کو آ جائے گی. اور لوگ آتے ہیں، رمضان آتا ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے مطلب وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے انکار سے نہیں گھبرانا. لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا، باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تو اونچا اڑانے کے لیے. تو ہمیں لوگوں سے گھبرانا نہیں ہے. آج کل پاکستان میں یہ فکر بہت مشہور ہوا ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو نیٹ ورک انڈسٹری میں آپ کو کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگ نہ کریں گے آپ کو اور پختہ ہو جائیں گے نا. ہاں، اس میں مجھے جب جن لوگوں نے نہ کیا نا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، رہوں گا. لیکن اس نہ کی میں وائز ضرور تلاش کرتا تھا کہ کس وجہ سے اس نے نہ کیا. کیا میری لک پروفیشنل نہیں تھی، میرا لباس پروفیشنل نہیں تھا، میرے جو پریزنٹیشن دینے کی بکس تھی وہ پریزنٹیشن پروفیشنل نہیں تھی، میرا الفاظ پروفیشنل نہیں تھے. تو جو شخص نہ کرتا ہے تو وہ نہ آپ کے سسٹم کو کر رہا ہے بھائی، آپ کو نہیں کر رہا. اس سے تعلق خراب نہیں کرنے. آج کی نہ کل کی ہاں میں بدل جائے گی، لیکن اس کی جو مستقل مزاج رہے گا، جو ادارے کے ساتھ چمٹا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آج کسی نے 2-4 لوگ نہ کی تو ہم اس جا گل بیٹھ گئے لو جی نہ ہی نہ یار. بس ایک موٹا سا فارمولہ بتا رہا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. 10 بندوں کو آپ بتائیں گے تو آپ کو 9 نہ کریں گے، 1 ہاں کرے گا. یہ بڑے لوگ، دل والے لوگوں کا کام ہے. اگر آپ کا دل چھوٹا ہے تو دل کو بڑا کرنا شروع کریں، مضبوط کرنا شروع کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ زمانہ آپ کو سلام کرے گا. تو یہ ریجیکشن سے نہیں گھبرانا، نو سے نہیں گھبرانا، نو سے پیار کرنا ہے. ایک ٹریننگ میں استاذہ نے بتایا تھا کہ نو کا مطلب نو نہیں ہوتا. نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی، آگے اپرچونٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو راستے میں چلتے چلتے ملیں گے، کسی گاڑی میں سفر کرتے ملیں گے، کسی پارک میں ملیں گے، وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے. تو وہ بھائی ان نہ کی آپ کو اللہ نے ثمر دیا ہے، جو نہ آپ نے سنی تھی اس کا ثمر ملا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر مطلب بڑا مشکل آ گئی ہے. جتنی آپ نے نہ سنی ہے اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اور نہ سے مت گھبرائیے گا. میکسیمم لوگوں کو انوائٹ کیجیے گا، میکسیمم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیے گا. آنے والے وقتوں میں آپ کو لمحہ بلمہ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی. اچھا، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا اس میں 11 نمبر پہ کون سے لوگ آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ آتے ہیں جو بنے بنائے سسٹم میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور اپنے لاجک، اپنے فلسفے، اپنی دلیلیں دیتے ہیں. تو بھائی جو پہلے ایک دفعہ ایجاد ہوگا دوبارہ ایجاد ہونے اس نے نہیں ہونا. تو آپ نے جو نیٹ ورک انڈسٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن بن گئے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. نئے نئے فارمولے لگانے سے کام نہیں بنے گا. کام وہی ہے جو بیسیکلی شروع ہوا تھا ایسے ہی رہنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کو انڈسٹری سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اس کے باہر نہ نکلیں. یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے. دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھا جائیں گے. جیسے ایک کوئی پرندہ ہے تو وہ اگر ایک پنجرے میں بند ہے تو اسے کچھ نہیں کھائے گا.
جب باہر نکلے گا تو بلی کو اس نے بلی وغیرہ نے کھانا ہے. تو ایسے ہی آپ بھی جب ایک لمٹ میں رہتے ہیں جو آپ کو رول ریگولیشن سمجھا دی گئے ہیں اس میں رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. اس سے باہر نکلیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا پھر کہ آپ نے کبھی بھی کسی وقت اپنے فارمولے لگانے کی کوشش مت کیجیے گا. جو سسٹم نے کہہ دیا اس پر عمل کیجیے گا. اس میں جو 12 نمبر پوائنٹ آتا ہے اور آج کی ویڈیو کا ہمارا آخری پوائنٹ ہوگا, اس میں آتا ہے کہ بیرونی مہارتوں کی کمی. میں نے اپنے نئے بندے کو بات سکھانی ہے, سمجھانا ہے, تو اس کو مجھے مہارت ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے سکھانا ہے. اگر میں سکھانے میں ناکام ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے اندر مہارت کی کمی ہے. اب یہ سیکھنا ہے کہ لوگوں کو کیسے ان کے لیول پہ جا کے سکھانا ہے. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو شخص ہے اس کے علم کو, اس کی شخصیت کو دیکھ کے بات کرنی ہے. اگر اسے ہائی لیول کی بات کریں گے تو اس کے اوپر سے گزر جائے گی. اس کی لو لیول بات کریں گے تو اس کو سوٹ نہیں کرے گی, وہ آپ کو ساتھ جائن نہیں ہوگا. تو بیرونی لوگوں سے مہارت سیکھیں, بیرونی لوگوں سے روابط قائم کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ان 12 پوائنٹوں کو آپ نے سیکھ لیا, سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کے صف میں شامل ہوں گے. اور جن لوگوں نے ان 12 پوائنٹ کو عمل نہیں کیا, میں نے آپ کو سارے پوائنٹ 1 to 1 سکھا دیے ہیں, بتا دیے ہیں, تو وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ناکام لوگوں میں. دس از اپ ٹو یو. تو یہ 12 وہ پریکاشن تھے جن سے آپ نے بچنا ہے. بچ گئے تو کامیاب ہو گئے. اگر اس میں آپ چلے گئے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے میرے بھائی, آپ ناکام ہو جائیں گے. تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس نیٹ ورک انڈسٹری میں کامیاب ہوں گے اور بہترین رول ماڈل بنیں گے, اپنے ملک کا نام, اپنے ادارے کا نام آپ بلند کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک. آپ کا دوست, آپ کا بھائی.